بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو ماہ رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ میں اس ماہ رمضان کے تعلق سے صرف آپ کو ایک بتاتا ہوں، ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے عالم وغیرہ بتاتے ہیں، لیکن یہاں میں آپ کو صرف ایک بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو اکثر ہم میں غلطی ہوتی ہے۔ سب سے بڑی چیز تو پہلی چیز یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں آیت دوسرے پارے میں 183 سے لے کر 187 ان 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پورے ماہ رمضان کا ذکر کیا ہے، اور اس سے ہٹ کر کسی اور جگہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں سے میں آپ کو ایک بات یہ بتاتا ہوں کہ آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ نے روزے کے اوقات بتائے ہیں۔ روزے کے اوقات اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے وہ شام کا وقت نہیں کہا ہے، جو افطار کا جو وقت ہوتا ہے وہ شام کا وقت نہیں کہا ہے، مغرب کا وقت نہیں کہا ہے، یا سورج ڈوبنے کا نہیں کہا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے رات کا وقت کہا ہے۔ آپ عربی میں بھی اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رات کو عربی میں لائل کہتے ہیں، تو آپ یہی آیت نمبر 87 پڑھنا، تو اس کے اندر جو ہے سو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ عربی میں بھی اور آپ کو اردو میں یا انگلش میں جو بھی ہے تو اس کا ٹرانسلیٹ بھی لوگ بالکل صحیح کیے ہیں کہ رات میں جو ہے سو کرنا، یعنی جب تک اجالا ہے، جب تک اس وقت تک آپ کا روزہ ہو۔ اور افطار جو ہے یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہم مغرب کو کر ہی اس کے بعد جب مغرب کی نماز کا ٹائم ہوگا آپ مغرب پڑھیے، نماز کے ٹائم اپنے الگ ہیں اور روزے کا اپنا ٹائم الگ ہے۔ تو روزے کا جو صبح کا ٹائم ہے وہ تو آپ کو رات میں جو ہے صبح ہونے سے پہلے جو ہے اس کا فجر سے پہلے جو اس کا وقت سحر کا ختم ہو جاتا ہے، اور روزہ رکھ کر جو ہے رات تک پورا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا افطار کا ٹائم جو ہے اللہ تعالیٰ نے رات کہا ہے، لیکن ہم مغرب کے ساتھ افطار کر لیتے ہیں، سورج ڈوبنے کے ساتھ۔ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے اس وقت پتہ چلے کہ ہم جو ہے روزہ کھول نہیں رہے تھے بلکہ روزہ توڑ رہے تھے، کیونکہ جو وقت بتایا ہے اللہ تعالیٰ ہم اس وقت کی پابندی نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس کے اوپر غور کریں۔ اور کئی جگہ جو ہے ایسے بھی ہوتا ہے کہ دن کافی بڑا ہوتا ہے، کسی جگہ جیسا اب یورپ میں آپ چلے جائیں گے تو وہاں بالکل 2 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، تو بھلے ہی اگر آپ کو 2 گھنٹے 1 گھنٹے کی بھی رات اگر ہو تو آپ کا جو افطار ہوگا اسی 1 گھنٹے میں ہی ہوگا، اور پھر اس کے بعد عشاء آپ کی اسی 1 گھنٹے میں ہوگی، پھر جو ذکر اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ بھی اسی 1 گھنٹے میں ہوگا، اسی تہجد بھی اسی 1 گھنٹے میں ہوگی، پھر سحر بھی اسی 1 گھنٹے میں ہوگی۔ لیکن ہم ٹائم چینج نہیں کر سکتے۔ لیکن اب بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں روزہ اتنا لانگ ٹائم کے لیے ہم رکھنا جو ہے سو ہم میں طاقت نہیں ہوتی ہے کئی جگہ، تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 84 میں کر دیا ہے پہلے ہی کہ اگر تم میں طاقت نہیں ہے یا تم بیمار ہے یا کسی اور پریشانی کی وجہ سے ہے تو پھر ہمیں اس کا کفارہ دینا پڑے گا، یا روزے قضا کرنے پڑیں گے۔ جب ہم میں جتنی طاقت ہوگی اس وقت ہم دوسرے دنوں میں روزہ رکھ کر اس کو پورا کر سکتے ہیں، یا پھر اس کا فدیہ دیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دی ہیں، مگر ہم کسی مومنٹ میں روزے کے اوقات کو چینج نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہماری پرہیزگاری کی باتوں میں آتا ہے۔ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، لیکن جو ہے نا آپ اس پہ غور کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہم جائیں تو پتہ چلے اس کے بعد ہم دوبارہ دنیا میں لوٹ کے آ نہیں سکیں گے، اور اس وقت پتہ چلا کہ ہمارے روزے پورے بیکار نہ ہو جائے۔ تو بہرحال اس بات پہ غور کرے، یا پھر ہمارے جو بھی عالم ہے مفتی ہے وہ صحیح علم ہم تک پہنچائے یا دنیا والوں تک۔ تو روزے کی جو ٹائمنگ ہے یہ ٹائمنگ ہمارے پاس بہت غلط یوز ہوتی ہے، تو ذرا آپ اس آیت کو پڑھیں اور اس کو جو ہے سو فالو کریں، سمجھے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادت خراب ہو جائے۔ بس یہی ایک میرا مقصد تھا کہ ماہ رمضان کے روزے کے اوقات جو ہے یہی میں بتانے کے لیے تھا۔ اور رہا سوال، رمضان آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو ہماری طرف سے۔ اللہ آپ سب کی زندگی میں یہ دن بار بار لے کے آئے خوشیوں کے ساتھ، آمین۔